اور مسلمان ہونا ہے. اب اس نے کہا ہے پکڑ مارتے فقیر، ان کے بلے کیا ہے؟ لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ محمد عربی کا غلام ہے. اس کو کیا پتا کہ ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اپنے بندوں کی زبان بن جاتا ہوں پھر وہ اس سے بولتے ہیں. اس نے کہا جا، میرا وعدہ رہا. میں نے کہا پکا وعدہ رہا؟ 3 دفعہ ہاں پکا وعدہ رہا، میں مسلمان ہوں گا اور یہاں مسجد بناؤں گا اور نبی جی کی مسجد نام رکھوں گا. اب اس کو تو خیال تھا نا یہ کیسے دودھ دے گی. اب وہ فقیر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ او گائے یاد رکھ، میں محمد عربی، میں مسلمان ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. او گائے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو دودھ دے دے. گائے کو کہتا ہے او گائے تو دیکھ رہی ہے، تو سن رہی ہے، تو سمجھ رہی ہے کہ کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے، یہ کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے. میں تجھے کہتا ہوں کہ میں نبی کا غلام ہوں، خدا کا بندہ ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ دودھ دے دے. بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ گائے کے چاروں تھڑوں میں سے جیسے نلکے سے پانی کودتا ہے دودھ جاری ہو. آ جاؤ دودھ بھر لو برتنوں میں. اب وہ ہندو دوڑا اسے جو پیور دودھ گائے کا دودھ برتن بھر گئے اور دکاندار آئے، انہوں نے بھی برتن لائے، ان کے برتن بھر گئے. اب دنیا دوڑی، جو بھی آیا اس کے برتن بھرتے گئے. وہ جو ہندو تھا جس کی دکان تھی اس نے کہا بابا فقیر اب بس کر، اب بس کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نے اس بات کو سچ کر دکھایا، تیرا دین سچا ہے. جب میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور آج کے بعد یہ میری مسجد جہاں مسجد تعمیر کروں گا اور اس کا نام نبی جی کی مسجد کا نام رکھوں گا تو اس کو ہاں بڑھ. وہ مسلمان ہوا اور اس دکان میں مسجد بنائی اور نبی جی کی مسجد کا نام رکھا اور کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے. کہا ابھی تو کہہ رہا ہے کہ بس کر، اگر تو بس نہیں کہتا تو میں دودھ میں سارے مسئلہ شہر کو غرق کر سکتا تھا. یہ مقام ہے اللہ کا. تو یہ کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ارے یہ ہیں وہ لوگ، یہ جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں نا ایسے ہی نہیں ہوتے. کیسے کیسے شہنشاہ ہوتے تھے. پوری نمازیں پڑھنی، تہجد پڑھنی، پھر خدا سے معافی مانگنی، یا اللہ کسی پہ ظلم نہ ہو جائے، کسی پہ ظلم نہ ہو جائے. کیسے ساری رات رونا. اس انداز میں انہوں نے حکومت کرنی. یہ ایسے حکام نہیں تھے جیسے ہمارے ہیں کہ بھائی بات ہے میرے دوستو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اعمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں. کال الیکشن ہو رہے میرے خیال، کال الیکشن ہو رہے، ہمیں تو دلچسپی بھی کیا کسی سے. یہ رکا کیا ہے تھا درسی پڑھنے کا. حضرات گرامی، یہ بڑی افسوسناک سی خبر ہے کہ جناب محمد خالد حلوائی، یہ مدنی خرمے ٹانگر والے ہیں. یہ کیا لکھا ہے؟ خرمے لکھا، کیا لکھا ہے؟ آج کل پیو بھی ہے یا اس میں تو ایسا ہی پڑھا جا رہا ہے مجھ سے تو کہ یہ خرمے ٹانگر والے جو ہیں محمد خالد حلوائی صاحب، ان کے چچا جان ولی محمد صاحب جو کہ رضائی الہی سے وفات پا گئے ہیں، ان کے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. وہ انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوستو ہم نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، سب نے جانا، کس نے رہنا ہے. اگر یہ بات راسخ ہو جائے میرے نبی کے غلاموں کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے تو پھر ہم بات کو سمجھیں. اور دکانداروں اور تاجروں اور مالداروں اور غریبوں ناداروں، یاد رکھو میں کوئی سیاست چھوڑ دی، سیاست کے مزے دے دیے جتنے لینے تھے، لیکن ہم نے تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، یہ ہمارا معاملہ تو اپنے ساتھ تھا. لیکن اب کوئی کتنے دن گزر گئے، کوئی سیاسی بات میں نہیں ممبر پہ تم نے میرے منہ سے نہیں سنی ہوگی ہے. لیکن اب دور دورہ ہے، میں کسی کا نام نہیں دیتا.
لیکن تمہارے دماغوں میں اتنی بات تو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، میں امیدواروں کی بات نہیں کرتا، امیدوار کسے باشد، لیکن جو ان کے قائد ہیں، ہر جماعت کے جو قائد ہیں، ان کے کردار کو بھی دیکھو، ان کے ماحول کو بھی دیکھو، اور شخصیت کو دیکھ کے یہی نہ ہو کوئی بھوکا نہ ہو، داگا نہ ہو تو پوچھا کوڑ ہو دے کھ بھی نہیں ہے، کوڑ نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا، وہ آ جائے کہ میں تقدیر بدلوں گا پاکستان کی، تو پہلے وہ اپنے گھر کو بنائے گا کہ تمہیں ہم سے کچھ کرے گا۔ ایک تو بات رہی یہ دیکھنا ہے، کوڑ نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا، وہ لطیفہ ہے نا، کوئی بھوکا مردہ سی پیا تو بھوکا مردہ تو انہیں کہ ہون کی کیتا جائے، انہیں کچھ کو بنایا جائے، انہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، وہ جناب نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ بادشاہ وقت کھولنے کے جناب نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، انہیں کہ مارو کٹو نہ، ایک ادھر بھوکا مردہ ہونا ہے، تو انہیں آکھا بھی چلو ایک کام کرو، انہیں کہ تسی اس کو ہمارے باورچی خانے میں رکھو، ہمارے خان صاحب کو ساتھ رکھو، اچھا اچھا کھائے گا جو ٹھیک ہو جائے گا، پھر کچھ دن کا موٹا تازہ ہو گیا، کھا کھا کے لگے کھانے میں، انہوں نے کہا سنا بھائی نبی صاحب کی حال ہے، کوئی وہی آئی، میں نے کہا جاؤ وہی آئی ہے، کی وہی آئی ہے، کیا وہی آئی ہے بھئی یا ایھا النبی ہو، باورچی خانے میں رہی ہو، باورچی خانے میں رہتا تھا نا، موٹا تازہ ہوگا، کھا کھا کے بھوکے مرتے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو لوٹنے والے بدماش، گنڈے، چور، اچکے، رساگیر اور پورے حرام زادے، وہ لوگ آؤں نے تو انہوں پتا بھی ہے میں کی کچھ آنے ناڑوں کر دیں کہ اپنے مفاد دکھاتے ہیں، ہمارا جو ہم ووٹ ڈالتے ہمارا نہیں ہے، یہ ملک و ملت کی امانت ہے، 3 چیزیں آتی ہیں، ایک اس میں شہادت آتی ہے، جس کو ووٹ دو گے تم شاہد بن رہے ہو، جھوٹا شاہد تو ویسے ہی علامتی ہوتا ہے، ایک تو تم شہادت دیتے ہو میں اپنا ووٹ اس کو دے رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں یہ اچھا ہے، ایک تم ملک و ملت کی تقدیر اس کے ہاتھ میں دیتے ہو، جب اپنے ہاتھ سے ہی گنڈے کو لاتے ہو، بدماش کو لاتے ہو، میرے والے توجہ دو، ادھر ادھر تکو مت، میری گل سمجھو، ادھر دھیان رکھو، تم خوب جانتے ہو کہ اس ملک کی تقدیر کو بدلنا تو کوئی مائی کا نہ نہیں بدلے، تقدیر تو اس کی اس وقت ہی بدلی جائے گی جب صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی آئے گا، لیکن کم از کم یہ تو سمجھو کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے اس کی بات میں وزن بھی ہے کہ نہیں، اتنا جو ہے نا کمڑا گل کرے سیانا دھیان دھرے، تے جے سیانے ہو تو کوئی دھیان دھرو، الڑ بلڑ ایسے جو آ گیا جڑا کہ ہاں ہو آ گیا چوریاں کرنیاں نے، اسی تے دکاناں بازار ہی بڑھانیاں نے، تے ساڈا ساتھ دے گا کنے ساتھ، انت تو ڈگنیاں ہیں کہ نہیں ڈگلیں گی، جب کوئی آگے انہیں کر دو کر جا سدھیاں تو پھر بھی تک تو پہلے ہی کیوں پوڑی آگے بناؤں دو، کوئی پہلے ہی علاج کر لو نا، تو اس گندگی نو پہلے اپنے اندر اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرنے کے بعد خدا دے ذات تے بھروسہ رکھو تے ووٹ دے، ملک بہت ہیٹھاں جا چکا ہے، ہمارے علماء کرام ہیں خدا بہتر کرے، دینی ووٹ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے نا، سنی کی، شیعہ کی، دیوبندی کی، اہل حدیث کی، ارلے پلے، جب تک یہ کلمہ گو لوگ جو اسلامی ذہن رکھتے ہیں جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک کی تقریر بدل نہیں سکتی، اور یہ لوگ دنیا دار ہیں، ان میں اب تم یہ دیکھ لو کہ نہ ہونے سے ہونا بھلا، ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، یہ کوئی چیز بے تمام ہی حاصل نہ ہو تو بے تمام ہی اس کو ترک بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب آدمی نے اخبار میں پڑھا، اپنے رنجش کے بنا پہ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ایک ایسا ہوتا ہے جس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو انہوں نے کہا جی میں میں جاگ اللہ کا واسطہ میرے ماں یہ تو تھلے میں تھلے، جدھر بن جائے نا ذہن بندے دا، یا کوئی تھوڑا سا کسی نہ ناراض ہو جائے نا تو حق نہیں ہونے کہنا، انہیں بس اپنے یار نہیں کہنا، کسی مجنون نے پوچھا یار